ایک ایمان افروز حیرت انگیز واقعہ 2001 میں محمود غوری اور ان کے بیٹے عامر محمود غوری کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد کی عمر 55 سے 60 سال کے درمیان تھی، جبکہ بیٹے کی عمر 28-29 سال تھی اور خشخشی داڑھی رکھتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے دین رجحان رکھتے تھے، کیونکہ والد کا مزاج تصوف کی طرف زیادہ تھا۔ اس کا اثر بیٹے کے مزاج اور فکر پر بھی پڑا تھا۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بیٹا اپنے سسرالی عزیزوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے کلری جھیل پر گیا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ لاش گھر آئی تو والد صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دماغ کی رگ پٹ گئی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک گھر سے 2 جنازے اٹھائے گئے اور دونوں کو حسن اسکوائر کے پیچھے عیسی نگری کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ 2012 میں لیاری ایکسپریس کی تعمیر کے سلسلے میں مذکورہ قبرستان کی کچھ زمین سڑک بنانے کے لیے لینی ضروری ہوئی۔ جو علاقہ اس اسکیم میں آ رہا تھا، اس میں تقریباً 3000 قبریں آ رہی تھیں۔ انتظامیہ نے ورثاء سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ وہ فلاں تاریخ کو اپنے مردوں کی باقیات یعنی ہڈیاں ڈانچے وغیرہ جمع کر کے عیسی نگری میں پہلے سے متعین جگہ پر منتقل کر دے۔ چنانچہ محمود غوری صاحب کے ورثاء کو بھی اطلاع کی گئی۔ ان کے 2 بیٹے نعمان اور عقیل بھی مقررہ تاریخ پر وہاں پہنچ گئے۔ جب گورکن نے ان کے والد کی قبر کو دی تو کفن جو کا تو موجود تھا، اس میں نعش بھی صحیح سلامت تھی۔ کفن میلا ضرور تھا۔ گورکن نے منہ کی طرف سے کفن ہٹایا تو چہرہ بالکل ایسا تر و تازہ تھا جیسے آج ہی انہیں دفنایا گیا ہو۔ ان کے بیٹے عقیل کا بیان ہے کہ ان کے والد کا چہرہ اور جسم بالکل محفوظ تھا، یہاں تک کہ کمر باندھنے کے لیے جو قطر باندھی جاتی ہے وہ بھی گرا کلی ہوئی موجود تھی۔ اس کے بعد بیٹے عامر محمود غوری کی قبر کو دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس کا جسم بھی پوری طرح صحیح اور سالم اور محفوظ تھا، چنانچہ اس کو باپ کی قبر کے قریب دفنا دیا گیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کے مطابق شہیدوں کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے، اور اس قسم کے واقعات اکثر علم میں آتے رہتے ہیں۔ اس واقعے میں راقم کو زندہ میں پہلی بار ایسے کسی مشاہدے کا علم ہوا، وہ یہ کہ جب والد کے جسم کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اچانک کفن ان کے ہاتھ سے ہٹ گیا اور ہاتھ نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے ناخن تقریباً 1.5 انچ بڑے ہوئے تھے، جبکہ انتقال کے وقت ناخن بہت چھوٹے تھے۔ اسی طرح بیٹے کے چہرے پر جو خشخشی داڑھی تھی وہ کئی انچ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو زندہ فرمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ واقعہ میں دونوں باپ بیٹے ایک حادثاتی موت میں مرے ہیں، نہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور نہ قتل ہوئے، پھر ان کو شہادت کا یہ اعلیٰ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شہادت کے درجات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک غزوے سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلو، یعنی نفس امارہ سے جنگ کرو۔ تزکیہ نفس اور مجاہدے میں مرنے والے بھی بڑے شہید ہیں۔ اگر مجھے غلط یاد نہیں تو ناگہانی موت کو بھی شہادت کا ایک درجہ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی خفیہ عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ گورکن نے بتایا کہ 3000 قبروں میں سے 7 قبریں ایسی ملی جن کے جسم محفوظ تھے۔ واللہ اعلم۔